بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پائے فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی مسجد کے آداب کے سلسلہ میں چند ضروری چیزیں جو ہیں آج انشاءاللہ ان کا ذکر کیا جائے گا. جتنے ہم بحمدللہ تعالیٰ آداب بیان کر چکے ہوئے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ جن احباب نے بر وقت آ کے سنیں یا جو بھی حصہ سن سکے اللہ کریم ہم سب کو ان آداب کے مطابق اپنے گھروں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے آداب کے سلسلہ میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے منہ میں کوئی بدبو پیدا ہوتی ہو وہ چیز کھا کر مین گانگ اور فوری طور پر مسجد میں آنا جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے. یہ دین میں سخت ناپسندیدہ ہے کہ بندہ جب مسجد میں آئے
تو اس کے منہ سے کسی ایسی چیز کی اسمیل آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو کہ جس سے دیگر نمازیوں کو ایذا پہنچنے کا اور تکلیف پہنچنے کا ڈر ہو۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کچا پیاز یا کچا لہسن کھایا ہوا، لرگ یا بیت لرگ، فرمایا جس نے کچا پیاز یا کچا لہسن کھایا ہو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ ایک اور مقام پر اس کی تفصیل حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مساجد میں نہ آؤ کہ جس چیز سے تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اللہ کے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ یعنی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے قریب کھڑا ہوا جو انسان ہے اس کے منہ سے کوئی ناگوار بدبو آ رہی ہو، یہ ساتھ والے نمازی کے لیے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ ایسی بات ہے کہ وہ بندے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کسی بندے کے منہ سے ناگوار بدبو اور اسمیل آ رہی ہو تو اس کے ساتھ وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے۔ اور میں جس چیز سے تمہیں اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اب جب تم نماز کے لیے مسجد میں آئے ہو تو صاف ظاہر ہے مسجد میں خالی تم موجود نہیں ہو، جہاں پہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے ہیں وہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے بھی وہ چیز تکلیف دہ ہے جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی بھی شخص تم میں سے کچا لہسن اور پیاز کھا کر مساجد میں نہ آئے، کچا لہسن اور پیاز کھا کر مساجد میں نہ آئے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حدیث پاک ایک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو کسی جگہ پر ہمیں کھانے کے لیے کچا پیاز جو تھا وہ اویلیبل ہوا، تو کچھ لوگوں نے کچا پیاز جو تھا وہ کھا لیا، کچھ نے نہ کھایا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ لوگ جنہوں نے کچا پیاز نہیں تھا کھایا، حضور نے اس موقع پر ان کو اپنی صحبت عطا فرمائی اور دوسرے لوگوں کو تب تک صحبت عطا نہیں فرمائی جب تک یہ گمان غالب نہیں ہو گیا کہ ان کے منہ سے کچے پیاز کی اسمیل جا چکی ہوگی۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی نفاست طبع کا بھی یہ عالم تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی دیر تک حضور نے ان لوگوں کو قریب نہیں بلایا جب تک حضور کو یہ خیال نہیں ہو گیا کہ ان لوگوں کے منہ سے پیاز کی اسمیل جا نہیں چکی ہوئی۔ سو کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہو، جس کا جو ہے وہ تمباکو کا استعمال ہے، جس کا سگریٹ کا استعمال ہے، جس طرح لہسن کچے کا استعمال ہے، جس طرح پیاز کچے کا استعمال ہے، جس طرح آج کل جو ہے وہ سنوس جو ہے وہ یعنی جو لوگ سگریٹ نوشی نہیں کرتے، روئکے نہیں کرتے، وہ سنوس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے والا کوئی بھی بندہ اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں آنے سے پہلے ان کا استعمال نہ کرے، مساجد میں آنے سے پہلے ان کا استعمال نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کو استعمال کرنا بھی پڑے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اتنا اچھی طرح اپنا منہ پاک صاف یعنی کلی کر لے، ٹوتھ پیسٹ میسر ہو وہ کر لے کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے منہ سے وہ بدبو اور اسمیل جا چکی ہوئی۔ کیونکہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کچے پیاز یا لہسن کچے کا استعمال کیا اور وہ مسجد میں آ گئے اور آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد سے نکال باہر فرما دیا، فرمایا مسجد سے باہر چلے جاؤ، یعنی کہ فرمایا کہ تمہارے منہ کی اسمیل کی وجہ سے نمازیوں دیگر کو اذیت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے فرشتے بھی ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ سو یہ بڑی کیئرفل رہنے والی چیز ہے، بڑی احتیاط اس کے اندر لازم ہے
کہ جو بندہ کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کرتا ہو وہ مساجد میں آنے سے پہلے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرے، اچھی طرح کلی کرے، ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا استعمال کرے، مسواک کا استعمال کرے، اور پھر جو ہے وہ مساجد و مراکز کے اندر پھر وہ آئے۔ ہاں اگر پیاز یا لہسن جو ہے اس کو پکا لیا جائے، اس کو پکا لیا جائے، جس ہڈیا کے اندر پکا ہوتا ہے، سالن کے اندر پکا ہوتا ہے، تو پھر اس کا حکم اور ہے، پھر اس میں گنجائش ہے، پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہیے کہ بندہ مسجد کے اندر بھی اگر بیٹھ کے ضرورت ہو وہاں جس کو کھا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ جس دور میں میں اور آپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے ہم عام استعمال ہے وہ لنگر شریف کا ہوتا ہے، ہر مسجد کے اندر، ہر مرکز کے اندر 11ویں شریف پک رہی ہے، میلاد شریف ہو رہا ہے، محرم شریف کا جلسہ آ گیا، معراج شریف آ گیا، ہر موقع پر لنگر شریف کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب خاص طور پر جس کا ہمارا مرکز ہے، یہ دیگر وہ مراکز یا کوئی بھی ایسا موقع ہو جہاں مراکز میں آپ لوگ اپنے گھروں سے کوئی چیز جو ہے وہ بنا کے لائیے یا کھانا لاتے ہیں، تو ہمارے ہاں ناروے میں بالعموم کھانے کے ساتھ سلاد لازمی ہوتا ہے۔ سیلڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بالعموم ہوتا ہے۔ سو جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں یا کل کو ریکارڈنگ کے ذریعے سے سنیں، وہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ مساجد کے اندر جب آپ لنگر شریف بھیجتے ہیں تو جب چاول بھیجتے ہیں تو ساتھ رائتہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب سالن ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بعض کا سلاد بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ کائنڈلی اس بات کو ضرور کیئر کیجیے، اس بات کے اوپر ضرور پابندی کیجیے، اپنے گھروں میں اس بات کی اطلاع کیجیے کہ جب مساجد میں آپ نے کوئی چیز جس طرح جو ہے سیلڈ ہوتا ہے، جس طرح رائتہ وغیرہ ہوتا ہے، جب بھی یہ چیز مساجد میں بھیجیں تو اس میں سے کچا پیاز اور کچا لہسن جو اس کا استعمال نہ کریں، کچے پیاز اور کچے لہسن کا استعمال قطعاً نہ کریں۔ مسجد میں بیٹھ کے کوئی بھی ایسی چیز کھانا، حتیٰ کہ جو میں نے بات عرض کی وہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر کسی نے کھایا مگر منہ کو صاف نہیں کیا، مہنگان مسجد میں آ گیا، تو شریعت کو ایسا نمازی مسجد میں پسند نہیں ہے، ایسا نمازی مسجد میں پسند نہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر کے آئے، واش کر کے آئے، کلین کر کے آئے۔ سو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر بالفرض آپ اب اگلی بات جو ہے وہ سمجھ لیجئے، اب کسی بندے نے رائتہ بھیج دیا مسجد میں، کسی بندے نے سیلڈ بھیج دیا، کیونکہ ایک یہ روٹین اور معمول ہے کہ اس میں پیاز موجود ہوتا ہے، لہسن موجود ہو نہ ہو پیاز موجود ہوتا ہے، تو جو لوگ مساجد کے اندر بیٹھ کے لنگر شریف کھائیں کسی بھی موقع پر، اب اگلی ذمہ داری ان کی ہے، ساری ذمہ داری بھیجنے والے پہ ڈالی جا سکتی نہیں ہے۔ جو مساجد کے اندر موجود ہیں لوگ، ان کو بھی مسائل کی پوری خبر ہونی چاہیے۔ اب اگر کسی مقام پر رائتے کے اندر کچا پیاز آ گیا یا کچا لہسن آ گیا یا سیلڈ کے اندر یہ چیزیں آ گئی، تو مسجد کے اندر بیٹھ کے ان چیزوں کو کھانے سے گریز کرنا چاہیے، ان چیزوں کو کھانے سے گریز کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ مساجد کے آداب جو ہیں وہ برقرار نہیں رہیں گے، ورنہ مساجد کے آداب برقرار نہیں رہیں گے، اور مسجد میں بیٹھنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کا اور کوئی بھی مقصد اور مدعا نہیں ہوتا۔ اس لیے آداب کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے اور سمجھتے رہنا چاہیے۔ اگلی چیز جو مسجد کے آداب کے منافی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، جس کے اوپر ہمیں کیئر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مساجد میں، یہ میں نے حدیث پاک عرض کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، جس کا ایک حصہ یہ تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مساجد میں آوازوں کو بلند نہ کرو، مساجد میں آوازوں کو بلند نہ کرو، یعنی ایسی کیفیت جو ہے وہ نہ بناؤ کہ بلا وجہ اونچی اونچی آواز سے مساجد میں باتیں کرتے۔ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، چونکہ اونچی آواز سے بلا وجہ بات کرنا یہ تو ایکچولی مائنر چیز ہے، اس سے بڑی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، مگر احادیث پاک کی روشنی میں ایک دو چیزیں جو ہے وہ بھی ساتھ ہمیں ضرور سمجھنا ہوں گی۔ جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، صحابہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں جو ہے وہ اترے،
اور صحابہ کرام جب اس سفر میں تھے تو فرماتے ہیں اچانک حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. یعنی اتنا اونچی آواز سے کہا، اتنا اونچی آواز سے کہا کہ حضور علیہ السلام کو ان کا بہت اونچی آواز سے کہنا پسند نہیں آیا. تو حضور نے ارشاد کیا فرمایا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنی جانوں پر نرمی کرو. کیا کرو؟ اپنی جانوں پر نرمی کرو. فرمایا تم کسی بہرے کو آواز نہیں دے رہے. سبحان اللہ. فرمایا تم جس کو پکار رہے ہو وہ معذاللہ وہ بہرا تو نہیں ہے. دوسرا فرمایا جس کو تم پکار رہے ہو وہ تم سے دور بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں تشبیہ فرمایا جن اونٹوں پر تم سوار ہو نا وہ تمہارے اونٹوں کی گردنوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. فرمایا جس رب کو تم پکار رہے ہو، جس کو اللہ اللہ تم کہہ رہے ہو، جس کو اللہ اکبر تم کہہ رہے ہو، فرمایا اپنی جانوں پر نرمی کرو. اتنا اونچی آواز جس کو کہتے ہیں نا، یعنی سے مراد ہے گلا پھاڑ کے بولنا اور اپنے گلے کے اوپر شدت کرنا اور اس کے اوپر زیادہ زور ڈال دینا اور بہت اونچا بولنا جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. فرمایا نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو، نہ تم کسی ایسے کو پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا تمہاری شارک سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں. فرمایا جس کو تم پکار رہے ہو اپنی جانوں پر نرمی کرو. مراد کیا؟ فرمایا اس کو آہستگی کے ساتھ پکارو، نرمی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. جیسے ہمارے ہاں محفل ذکر ہوتی ہے تو نرمی اور اعتدال کا حکم ہے. یعنی بہت زیادہ اونچی آواز سے، بہت زیادہ اونچی آواز جس میں گلا پھاڑنا پڑے، اس طرح جو ہے وہ ذکر کرنا وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اس طرح ذکر کرنا وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. بے شک مساجد کے اندر وہ ذکر کیا جائے. اس سے مجالس سے ذکر کو معذلہ سننا، معذلہ کی اہمیت کو کم کرنا مقصود نہیں. ذکر کے آداب کو سمجھنا لازمی ہے کہ اتنا بندہ اونچی آواز سے بولے جس کو گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا کہتے ہیں تو وہ ناپسندیدہ ہے، وہ بھی مناسب حال. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی احادیث ہے یہ، حضور نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنو، یا فرمایا ایک حدیث پاک میں فرمایا جب تم اقامت سنو، جب تم کیا کرو؟ اقامت سنو، تو فرمایا پھر مسجد میں دوڑ نہ لگاؤ. پھر مسجد میں دوڑ نہ، مسجد میں دوڑ نہیں. فرمایا جب تم نے اذان کی آواز سن لی، اقامت کی آواز سن لی، تو فرمایا مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں دوڑو نہیں. یہ مسجد کے آداب ہے. مسجد میں دوڑو، بولیے نا، مسجد میں دوڑو نہیں، یہ مسجد کے آداب ہے. فرمایا جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں دوڑو نہیں، باوقار طریقے سے اطمینان سے چل کر آؤ. جو رکعتیں تمہیں امام صاحب کے ساتھ مل جائیں وہ پڑھ لو، جو رہ جائیں وہ اطمینان سے بعد میں مکمل کر لو. مگر جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی مسجدوں میں دوڑنے کی آواز نہیں آنی چاہیے. جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی مسجد میں دوڑنے کی آواز نہیں آنی چاہیے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے غلام میں سے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور جو ہیں حضور علیہ السلام مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے تھے. بولیے سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے. کتنے مقدر تھے لوگ کہ حضور امام ہوتے، حضور کے صحابہ حضور کے منتظر ہوا کرتے تھے. وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا نا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، اس وقت حضور اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. یعنی اس کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ صحابہ کا ہے. مقتدی عام عالم نہیں، عام خطیب نہیں، عام مومن نہیں، مقتدی صحابہ ہیں، امام آقا دو جہاں. صحابہ فرماتے حضور جو ہیں وہ نماز با جماعت کروا رہے تھے
کہ نماز باجماعت کے بعد حضور نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نماز میں دوڑنے کی آواز سنی. کون کون دوڑ رہا تھا؟ سبحان اللہ. یعنی اتنی مائنر چیزوں کا حضور خیال فرماتے تھے تاکہ امت کے لیے تعلیم بنے. امت کو عبادت کا جو طریقہ حضور سکھانا چاہتے تھے سارا کچھ سکھا کے حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اور جو منصب امامت پر فائز ہو اس کو بھی رہنمائی دی کہ اگر اس کو یہ نماز میں بھی یہ گمان ہو کہ کسی مقتدی نے پیچھے غلطی کی ہے تو وہ سلام پھیر کے اس مقتدی کی اصلاح کرے اور اس کو نماز کا درست طریقہ جو ہے وہ ارشاد فرمائے, اس کو مسجد کے آداب ارشاد فرمائے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نے سلام پھیرا, سلام پھیر کے ارشاد فرمایا کہ آج ہم نے جو ہے وہ جماعت میں کسی کے دوڑنے کی آواز سنی, وہ کون ہے؟ لوگ کھڑے ہوئے اس کی حضور ہم نے باجماعت نماز میں جلدی کرنے کے لیے ہم جو تھے وہ دوڑ کے آ رہے تھے تاکہ ہم جلدی جلدی نماز باجماعت میں شامل ہو جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کیا کرو بلکہ جب تم جماعت کے لیے آنے لگو مسجد میں تو فرمایا مسجد میں اطمینان کے ساتھ چل کر رہو, باوقار طریقے سے چل کر رہو, سکون کے ساتھ چل کر رہو. جو نماز تمہیں امام صاحب کی ابتدا میں ملتی ہے وہ پڑھ لو, جو رہ گئی ہے اس کو بعد میں اطمینان سے پورا کر لو, مگر جماعت میں شمولیت کی خاطر بھی مسجد میں دوڑنے کی اجازت, نماز باجماعت میں شمولیت کی خاطر بھی مسجد میں دوڑنے کی اجازت نہیں. چھوٹے بچے مسجدوں میں آئیں, اگر وہ یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہیں, وہاں سے یہاں دوڑ رہے ہیں, تو یہی عمر کا وہ حصہ ہے جب ان کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹے گھر کا ستوا اور ہے اور اللہ کا گھر اور ہے. ان چھوٹی عمر میں جب آپ ان کو لہرے کریں گے وہ مساجد میں آئیں, غلطی کریں تو اصلاح پائیں. آپ پوری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گھر میں بیٹھا کوئی بھی بندہ اپنی اصلاح خود کر سکتا نہیں. اپنی اصلاح خود کام کرنے والے لوگ دنیا کٹ ہوئے ہیں تے عام طور تے اصل انہاں لوگوں میں شامل بھی نہیں. یہ ہمیشہ دل میں رکھیے, مساجد میں کوئی آئے گا غلطی کرے گا تو اصلاح ہوگی نا. اب چھوٹے بچے اگر آئیں, اگر وہ غلطی کریں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح کریں تاکہ ان کی عمر کے اس حصے میں جو ہے ان کی اچھی درست طور پر تربیت ہو سکے. مگر حضور علیہ السلام نے بوکسر بندوں کو بھی اس بات سے منع فرمایا. فرمایا مساجد میں باجماعت نماز, آپ دیکھیے وہ حدیث پاک آپ کو یاد ہونی چاہیے جو میں نے پہلے عرض کی. آقا دو جہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مساجد بنائی دی جاتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے, کسی اللہ کے ذکر کے لیے. فرمایا دوسرا مساجد بنائی جاتی ہے نماز کو قائم کرنے کے لیے. فرمایا تیسرا مساجد بنائی جاتی ہیں قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے. اب جس مقصد کی خاطر مسجد بنی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی مساجد میں دوڑ کے باجماعت نماز میں شمولیت کی اجازت, باجماعت نماز میں شمولیت کی اجازت نہیں ہے. اطمینان سے بندہ چلتا رہے, باوقار طریقے سے چلتا رہے. اور بلا وجہ مساجد میں خواہ گلے پھاڑ کے اونچا اونچا ذکر کرنے کی کوشش کرنا, اس کو بھی مساجد کے اندر نامناسب خیال کیا جاتا ہے شریعت. اب ہمارا دور بڑا عجیب سا رہا ہے. مجھے بھی لوگ جو ہے وہ کلپ سینڈ کرتے رہتے ہیں کہ شاہ صاحب اے ویکھو کی ہو گیا, اے ویکھو کی ہو گیا. اب دور ہمارا کچھ اس طرح کا آ گیا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں نے مجھے کلپ سینڈ کیے سوشل میڈیا سے. اب مساجد کے اندر ذکر کرنے والے انہوں نے ایک ہڑگونگ مچائی ہوتی ہے. کچھ لوگ ذکر اس طرح کرتے کرواتے ہیں مساجد کے اندر کہ 2 4 10 15 20 40 50 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور کچھ لوگ تو باقاعدہ اس طرح ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کو کرنٹ ہی لگ گیا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ وہ دوڑتا ہوا ادھر کو جا رہا ہے, ایک دوڑتا ہوا بائیں کو جا رہا ہے, تیسرا دوڑتا ہوا دائیں کو جا رہا ہے, کوئی آگے کو جا رہا ہے, کوئی پیچھے کو جا رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں صحیح مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں کہ حضور نے فرمایا باجماعت نماز میں شریک ہونے کے لیے بھی تمہیں مسجد میں دوڑنے کی اجازت نہیں. ذکر کیا ہوتا ہے, اور کسی کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کے یوں اپنے اوپر یہ کرنٹ ساری تاری کر لینا. یاد رکھیے وجد جو ہے وہ برحق ہے. وجد کیا ہے؟ برحق ہے, مگر وجد سے ضبط جو ہے یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. آپ کے دل میں بھی ایسی کیفیت ہے, آپ کا دل کرتا اٹھ کے رقص کریں, تو میری جان رقص کرنے کی جگہ مسجد نہیں ہے, ہڑگونگ مچانے کی جگہ مسجد نہیں ہے.
آقا دو جہاں کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرمانے ہیں مساجد میں آوازیں بلند نہ کرو. ذکر صحابہ نے بہت اونچی آواز سے کرنا چاہا جو نامناسب اونچی آواز ہے. فرمایا اطمینان رکھو، اپنی جانوں پر نرمی کرو، جس کو تم پکار رہے ہو وہ معذرہ بہرا نہیں، وہ معذرہ تم سے دور نہیں. اطمینان رکھو ذکر کے اندر، باوقار طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، باجماعت نماز میں شمولیت کی باری. فرمایا کوئی مگر مسجد میں دوڑے نہیں. اب یہ دور آ گیا کیا مساجد کے اندر لوگ ذکر کے نام پر دوڑ بھاگ کر رہے تھے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے. یہ چیز مساجد کے آداب کے مطابق نہیں ہے، یہ چیز مساجد کے آداب کے مطابق نہیں ہے. مسجد ادب کا تقاضا کرتی ہے. مسجد کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ ادب کا. یہاں آداب کے ساتھ حاضری دی جائے، اس کو تماشا مت بنایا جائے. یہاں پہ ذکر کا ایسے طریقے متعارف نہ کروائے جائیں کہ جس سے مسجد کے آداب پامال ہوتے ہیں. اگر کوئی ذکر کا ایسا ہی طریقہ نکلا ہے تو پھر مسجد سے باہر کسی جگہ پہ اہتمام کر لیجئے. مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ یاد رکھیے جب حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دور کے آخر میں محسوس کیا کہ شاید لوگ شعر گوئی کی طرف زیادہ راغب ہو گئے ہیں. یہ بڑا احتیاط والا مقام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک الگ جگہ بنوائی، مسجد کے ساتھ ایک الگ جگہ بنوائی اور لوگوں کو فرمایا تم میں سے جو شعر کہنا چاہے یا کہاوت کہنا چاہے یا کوئی سٹوری اور واقعہ سنانا چاہے، فرمایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر ہے. فرمایا یہ مسجد نبوی ہے، جس نے شعر شور کیا نہ ہو، کوئی کہاوت کہانی سنانی ہو، کوئی ایسا کام کرنا ہو تو اس کے آداب یہ ہیں. یہاں سے باہر نکل کے یہ میں جگہ بنائے دیتا ہوں، نماز کے بعد وہاں پہ اکٹھے ہو کے تو اپنا کلام ایک دوسرے کو سنا لیا تھا. اتنی احتیاط کی ضرورت ہے. شعر کے اوپر ہم نے پچھلا پورا لیکچر دیا کون کون سا جائز ہے اور کون کون سا جائز نہیں ہے مساجد کے اندر یا دیگر جگہوں پہ پڑھنا. اب ساری رویت کا فائدہ نہیں، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی احتیاط کروائی کہ جو مسجد کے آداب کے مطابق باتیں نہیں تھیں ان کے لیے الگ ایک جگہ بنوا دی مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی سے باہر. سو مساجد کے اندر ایسا ذکر بھی کرنے سے گریز کیا جائے جس سے مسجد کے آداب جو ہے وہ برقرار نہ رہتے ہوں. آج اگر ہماری نسلیں یہ دیکھیں کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ ایک کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ یہاں سے دوڑا اس کونے میں جا کے ٹھا لگا، ایک وہاں سے چلو وہاں سے دوڑا اس کونے میں آ کے ٹھا لگا، تو آج کی جنریشن آپ سے کیا سیکھے گی پتہ ہے آپ کو؟ کل کو جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ بچے دنیا میں موجود ہوں گے تو یہ سمجھیں گے شاید یہ وہ دین ہے جو حضور علیہ السلام سے چل کے ہمارے تک آیا. جو ہم کہہ رہے ہیں یاد رکھیں ہماری اولادیں اس سے اگلا قدم اٹھائیں گی مساجد میں. ہم بے احتیاط ہیں، ہماری اولادیں ہم سے بڑھ کر بے احتیاط ہوں گی. اور توقع یہ رکھو اگر ہم تقوی کی راہ پر ہیں، اللہ نے فضل فرمایا تو ہماری اولادیں ہم سے بڑھ کے متقی بھی ہو سکتی ہیں. اپنا کردار قرآن و سنت کے ڈھانچے میں درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں آداب کے مطابق مساجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.